This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان آیات مبارکہ پر اللہ رب العزت نے جن میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، پہلے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ اگریمنٹ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام؟ حالت احرام اور سرزمین مکہ میں شکار کا کیا حکم ہے؟ ناظرین محترم، آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عہد کی پاسداری کا حکم دیا۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے جو عہد ہیں، اپنے جو قول ہیں وہ پورے کرو۔ دوسرے حصے میں جو حلال جانور ہیں ان کا بیان ہے، اور تیسرے حصے میں شکار کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی ہے کہ جب حالت احرام ہو تو پھر کس قسم کا شکار منع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اے ایمان والو جو عقد ہیں ان کو پورا کرو۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی، تو اس سورہ مائدہ کے تعلق سے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے اور اس ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور 5 سے 7 سنہ ہجری کے درمیان اس کی اکثر آیات نازل ہوئیں، اور اس صورت میں 16 رکوع 120 آیات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 18 قسم کے احکام اللہ رب العزت نے اتارے ہیں، اور جس کثرت کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں دیگر صورتوں میں اتنی کثرت سے احکام بیان نہیں کیے۔ یہاں عقد کی بات ہوئی۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کے معنی ہوتا ہے گرہ لگانا یا بندش لگانا، کسی چیز کو جوڑنا، جوڑنے کو، گرہ لگانے کو عقد کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کس قسم کے عقد پورا کرنے کا بیان ہوا ہے، یہاں مراد کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ مفسرین نے اس کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ یہاں پر 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے، یا پھر وہ عہد مراد ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے ساتھ کیے ہیں۔ یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے اور بہت سارے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ان عہد کے پورا کرنے کا تقاضا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جو تیسری تفسیر بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد 2 اشخاص کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے،
کہ دو افراد کسی بھی قسم کا جب جائز معاہدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر معاشرت اور معاملات کو بیان فرماتے ہوئے اس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پر ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حلال و حرام کے تعلق سے قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمانوں کے باہمی معاہدے ہوتے ہیں یا جو دو اشخاص کے باہمی معاہدے ہوتے ہیں وہ معاہدے یہاں پر مراد ہیں، جیسا کہ معاہدہ خرید و فروخت، معاہدہ نکاح، ملازمت کا ایگریمنٹ۔ تو دو افراد کے درمیان جس قسم کے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاہدے یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، لواقع الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے جو معاہدے لیے ہیں ان معاہدوں کی تفصیل میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ہم سے یہ معاہدہ لیا تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں سچ بولنے کا کہا، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تلقین کی، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں۔ تو معاہدہ جو ہے وہ اگر اس کا تعلق معاشرت سے دیکھا جائے، دو اشخاص کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ کو اگر لیا جائے، یہاں اگر وہ مراد ہے تو بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے تعلق سے ان کے اوصاف کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا گیا وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، انہ کان صادق الوعد، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے سچے ہیں، وکان رسولا نبیہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول و نبی ہیں۔ تو ان کا ایک وصف بطور خاص سے بیان کیا گیا کہ وہ وعدے کے سچے ہیں۔ جب دو افراد کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو مال بیچا ہے تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر ڈیلیوری پہنچائے یا ڈیلیوری کو ممکن بنائے۔ اگر کوئی شخص خود اٹھانے بھی آتا ہے تو وقت پر جو وقت بیان کیا ہے ڈیلیوری تیار ہونی چاہیے۔ جس نے مال خریدا ہے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ وقت پر ادائیگی کرے۔ اگر مال ادھار میں خریدا ہے، جب مدت آ جائے تو موقع پر ادائیگی کرے۔ اسی طریقے سے مال کی جو نوعیت بیان کی جائے، جو کنڈیشن بیان کی جائے، جو کیفیت بیان کی جائے، اس کے مطابق تمام تر تقاضے پورے کیے جائیں۔ اگر کوئی ملازمت کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ملازمت کے ایگریمنٹ کے اندر کس طرح کی سہولیات اسے ملیں گی، کتنی تنخواہ ملے گی، کس موقع پر تنخواہ ملے گی، ماہانہ بنیاد پہ ملے گی یا ہفتہ بنیاد پہ ملے گی یا یومیہ بنیاد پہ ملے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں طے کی جائیں اور جو طے کی جائیں انہیں پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے جس نے ملازمت اختیار کی ہے اس کے ساتھ جو کام اور خدمات اور سروسز طے کی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہوں گے، اس پر یہ لازم ہے اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھے۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ہمیں عبادات کی تلقین ارشاد فرماتا ہے، عبادات کی تاکید کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشرت کے حوالے سے معاملات ہیں، جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں خاص تاکید فرماتا ہے۔ اور تاکید کو دیکھیے کہ تاکید کے الفاظ کیا ہیں، یعنی اگر صرف ملازمت کو بھی لیں تو ایک آجر اور اجیر کے درمیان کو درجنوں طرح کے جو ہے وہ معاملات طے پاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر جزیات پر بات کرنے کے بجائے مرکزی نقطہ بیان کر دیا گیا کہ جو عہد ہیں ان کی پاسداری کرو۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں،
सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, एक वाकया हदीस मुबारक में मिलता है, बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाकया है। हज़रत ज़ैद बिन सना रदी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कि इस्लाम में दाखिल हुए, और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी यहूदियों के बड़े आलिम थे। फिर इस्लाम कबूल किया। तो ये हज़रत ज़ैद बिन सना रदी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात पहुँचाई। इन्होंने जो चीज़ें तौरात में पढ़ रखी थी नबी अकरम अलैहिस्सलाम के हवाले से, इन्हें तजस्सुस हुआ कि मुझे वो निशानियाँ देखनी हैं। पहले तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर देखा तो फरमाया कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। चेहरे को देखकर इत्मीनान क़ल्ब में पैदा हो गया। लेकिन अभी ये दो और निशानियाँ देखना चाहते थे। पहली निशानी इन्होंने ये पढ़ रखी थी कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम का जो हिल्म है, जो आपका तहम्मुल है और बुर्दबारी है, वो आपके गज़ब पर सबकत ले जाता है। यानी फ़ितरी एतबार से गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन गुस्से और तहम्मुल का मुकाबला होता है। फिर बंदा जो सब्र करता है, तहम्मुल का मुज़ाहरा करता है, उसका हिल्म सबकत ले जाता है। और जिस शख्स का हिल्म जो है वो कमज़ोर हो तो गुस्सा सबकत ले जाता है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ये सिफ़त है कि आपका हिल्म हमेशा सबकत लेकर जाता है और गुस्सा जो है वो ज़ेर हो जाता है। और ये निशानी ये नबी अकरम अलैहिस्सलाम में देखना चाहते थे। दूसरी निशानी ये थी कि आपके साथ, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ जितना ज़्यादा जहालत का मुज़ाहरा किया जाए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हिल्म उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब ये हज़रत ज़ैद बिन सना रदी अल्लाह तआला अन्हु इस बात की तलाश में थे कि वो ऐसा मौका आए कि ये इन दो निशानियों को देख सके। एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम किसी देहाती को लेकर बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ गाँव में फ़लाँ कबीला उसने इस्लाम कबूल किया है,
اور اس طریقے سے مال و اسباب کی سخت حاجت ہے، لیکن مال دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب یہ حضرت زید بن صنعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہے تھے۔ یہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ سودا کر لیں کھجوروں کا، یعنی ایڈوانس سودا کر لیں، فیوچر ٹریڈنگ کر لیں کہ میں پیسے دے دیتا ہوں، اور جب کھجوروں کا موسم آئے گا تو مجھے اس مدت پر کھجوریں دے دیجیے گا، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ جس باغ کی کھجوریں کہوں گا اس باغ کی کھجوریں دینی ہوں گی، اور ہمارا سودا جب ہوگا تو کھجوروں کا جو وزن ہے وہ طے ہوگا اور اتنی کھجوریں دینی ہوں گی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم باغ کی تخصیص نہیں کرتے، ہاں کھجوروں کی تخصیص کر لیتے ہیں کہ اس قسم کی اور اتنے وزن کی کھجوریں ہوں گی۔ خلاصتاً گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جو فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو بے سلم کہتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سودا کیا جاتا ہے تو وہ سودا کرتے ہوئے مال لے لیا جاتا ہے اور پیسے ادھار ہوتے ہیں۔ بے سلم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور سودا بعد میں دیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق کم از کم 1 مہینے کی ادھار ہونی چاہیے، 1 مہینے سے کم کی ادھار جائز نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کی مختلف شرائط ہیں کہ وہ مال ایسا ہو کہ منڈی کے اندر وہ مال پایا جاتا ہو، دکانوں کے اندر وہ مال موجود ہو، یہ صورتحال نہ ہو کہ وہ مال نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آم آج کل چل رہے ہیں، لیکن سردیاں آئیں گے تو آم پاکستان میں نہیں اویلیبل ہوتے۔ اب اس موسم کے اندر کوئی بے سلم نہیں کر سکتا۔ اس کی اور بھی شرائط ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے 13 کے قریب اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ بے سلم جائز ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو بے سلم کے مطابق ان کا مطلب کہ یہ ایک پیشکش کرتے ہیں اور معاہدہ ہو جاتا ہے۔ مقررہ مدت طے کر لی گئی تھی کہ اس موقع پر کھجوریں دے دی جائیں گی، اور 80 مسکال سونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتے ہیں۔ اس معاہدے کی بنا پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہ سونا دے دیتے ہیں، اور وہ سونا ان غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی خبر گیری کی جاتی ہے، ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، اور ان کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ابھی مقررہ مدت میں 2 سے 3 دن باقی تھے، یہ امتحان لینا چاہتے تھے، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ آ گئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے کہ آپ نے مجھے کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کہاں ہے؟ مجھے کھجوریں کب ملیں گی؟ آپ نے ابھی تک مجھے کھجوریں نہیں دی۔ کیا عبد المطلب کی اولاد کا یہی معمول ہے کہ وہ اس طریقے سے وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے؟ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان واقف تھے کہ ابھی جو معاہدے کی تاریخ ہے وہ آنی ہے، اس سے 2-3 دن پہلے ہی آ گئے اور تقاضا شروع کر دیا انہوں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کا ادب اگر ملحوظ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تیرا سر جو ہے وہ الگ کر دیتا، لیکن بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہیں، میں اس کی جرات نہیں کر پاتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائیگی کے حوالے سے تلقین کرتے اور اسے اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے کا طریقہ بتاتے، اس کے بجائے تم نے ڈانٹا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کرو کہ اس کی جو کھجوریں بنتی ہیں وہ دے دو، اور 20 سا کھجوریں مزید بھی اسے دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی ڈیلیوری کرنے پہنچے، اور جتنے کلو یا جتنے وزن میں مال طے ہوا تھا، جب اس سے زیادہ کھجوریں دی گئیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ غصے کا مظاہرہ کیا تھا اور تمہارے ساتھ پیش میں آ کر بات کی تھی، اس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ میں تمہیں زیادہ کھجوریں دوں، تمہارے اوپر احسان کروں اور تمہارے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں۔ یہ کہنے لگے کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، زید بن ثنا میرا نام ہے، اور میں خود صاحب حیثیت ہوں، مالدار ہوں، اور مجھے یہ کھجوریں نہیں چاہیے۔ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ میں نے 2 علامتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھی تھیں۔ ایک علامت یہ
کہ ہمیشہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر حاوی ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کے ساتھ جہالت میں اضافہ کیا جائے گا، جہالت کا زیادہ مظاہرہ کیا جائے گا، آپ کا حلم اسی قدر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا تھا اور میں یہ نشانیاں دیکھ چکا، اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لہٰذا بارگاہ رسالت میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اے ایمان والوں، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ए ईमान वालों, आपको पता है कि दीन इस्लाम अरब से निकलकर दियार गैर तक कैसे फैला। दीन इस्लाम के जो फैलाव का सबब है, यानी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ार आपको चाइना में मिलेंगे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात आपको जॉर्डन में भी मिलेंगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब फैले और उसके बाद ताबईन फैले दुनिया भर में, और उसके बाद तबा ताबईन फैले, तो मुसलमान ताजिरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दीन इस्लाम के फैलाने में। लोग अपनी आज़ाद तिजारत किया करते थे, अपने मन और मर्ज़ी से तिजारत किया करते थे, अपने अपने अंदाज से तिजारत किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमान ताजिर उसूल पसंदी के साथ तिजारत करते हैं, मुसलमान ताजिर हुकूक की अदायगी के साथ तिजारत करते हैं, तो ये बात उनके लिए बड़ी हैरत का बाइस बनी। और उनके अखलाक को देखकर, उनके मिजाज को देखकर, उनके रवैयों को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
آج ہم بحیثیت تاجر دیکھیں کہ ہم معاہدوں کے اعتبار سے، ایگریمنٹ کے اعتبار سے ہماری روش کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ہم بعض اوقات ہمارے تاجر یوں کہہ لیجئے کہ سٹے کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، یا آر یا پار، یا تو ہم کی پیمنٹ ادا کر دیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ چلو سامنے والا بندہ جو ہے وہ 4-6 مہینے ہمارے پیچھے رلتا رہے گا، اور ہمارے جو برہم ہیں، ہمارے جو وعدے ہیں اور جو بار بار کی تسلیاں ہیں وہ ان سے شاید مان جائے گا اور شاید ہماری بات مان لے گا. ایسا نہیں ہوتا. لوگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ کوس رہے ہوتے ہیں، لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ قرضہ لے کر قرضہ نہیں دیتے، مال کی پیمنٹ کرنی ہے وقت پر ادا ہی نہیں کرتے. نوافل جناب حج ادا کرتے ہیں، ہر سال فیملی کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے پیسے لینے ہیں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ عہد کی پاسداری نہیں ہے، یہ عقود کی پاسداری نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں یہ عمل اس کے خلاف ہے. اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا ہے. یہ نہیں کہ صرف عبادات کرنی ہے وہی کافی ہے، نہیں. شریعت کے ہر پہلو سے جو تعلیمات ہیں اور جو تقاضے ہیں، تمام کے تمام تقاضے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو معاہدے ہیں، جو ایگریمنٹ ہیں اس کو پورا کرو اور اس کے تقاضوں کا خیال رکھو. دوسرا نقطے کی طرف آتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور حلال کیے گئے ہیں تم پر چوپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال نہیں کی گئیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حلال جانور ہیں ان کے تعلق سے حکم بیان فرمایا کہ تم پر جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں، مگر کچھ جانور ایسے ہیں جو تم پر حلال نہیں کیے گئے. اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں دیگر آیات میں تمہیں اس کی خبر دے گا، یا دیگر آیات میں خبر دے چکا. چونکہ یہ مدنی آیت ہے اور جو جانور حرام ہیں ان کے حوالے سے جو مکی زندگی ہے اس میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جانور تمہارے اوپر حرام ہیں. اب یہاں بات ہو رہی ہے حلال اور حرام کی. دنیا میں 3 قسم کی چیزیں ہیں. ایک معدنیات ہیں، دوسرا نباتات ہیں، اور تیسرا حیوانات ہیں. یعنی جن کے کھانے پینے کے تعلق سے 3 طرح کی چیزیں بنتی ہیں. معدنیات، نباتات یعنی کہ جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، سبزیاں، فروٹ، سب کی سب نباتات میں آ گئی. اور تیسری حیوانات. آج میں ان تینوں کے حوالے سے ایک مختصر ضابطہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو معدنیات ہیں، شریعت مطہرہ میں کسی معدنیات کے کھانے کو حرام قرار نہیں دیا، سوائے یہ کہ 2 شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا ہے. ایک یہ کہ کسی چیز کے کھانے سے طبی نقصان نہ ہوتا ہو، اور دوسرا یہ کہ نشہ نہ آتا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ پان میں چونا کھایا جاتا ہے. چونا کیا ہے؟ معدنیات میں سے ہے. بہت سارے دوائیوں میں چاندی ڈالی جاتی ہے، مٹھائیوں پر بھی چاندی کے ورق ہوتے ہیں، بعض دوائیوں میں سونے کے بھی کچھ جو ہے وہ اجزاء ڈالے جاتے ہیں. تو جو معدنیات ہیں، معدنیات کا کھانا اس وقت حلال ہوگا کہ صحت کو نقصان نہ پہنچاتا ہو اور نشہ نہ لاتا ہو. یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں. اللہ رب العزت نے کھانے کے حوالے سے معدنیات میں کوئی بھی چیز حرام نہیں فرمائی. اگلی چیز ہے نباتات، جڑی بوٹیاں، پھل فروٹ، سبزیاں. بعض لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب جو پاکستان میں متعارف ہیں سبزیاں اور فروٹ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت ساری اقسام کی سبزیاں جدا گانا ہوتی ہیں، فروٹ جدا گانا ہوتے ہیں. تو جب لوگ ابروڈ کنٹریز میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جناب یہ ایک عجیب و غریب پھل ہے، یہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. یاد رکھیے کہ پھلوں میں، سبزیوں میں، جڑی بوٹیوں میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز حرام قرار نہیں دی ہے. اگر کوئی چیز حرام قرار پائے گی تو 2 اسباب سے قرار پائے گی. یا تو اس سے نشہ آتا ہو، جیسا کہ افیون ہے، افیون کا استعمال نشے کے لیے جائز نہیں ہے. یا پھر یہ کہ وہ چیز زہریلی ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو. بعض بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے زہر بنائے جاتے ہیں، ان میں زہر ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے. تو
ایسی جڑی بوٹیوں کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن فی نفس ہی اللہ اور اس کے رسول نے کسی قسم کی جڑی بوٹی سے اجتناب کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تیسری چیز ہے حیوانات۔ اب حیوانات کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں سی فوڈ کے اندر۔ فقہ حنفی کے مطابق سی فوڈ کے اندر صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، اور جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہی کی قسم سے ہے، اس لیے جھینگا بھی حلال ہے۔ لیکن جو کیکڑا ہے یا کوئی اور کیکڑے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں، فقہ حنفی کے روح سے وہ حلال نہیں ہے۔ صرف اور صرف پانی کی جو مخلوق ہے، جو آبی مخلوق ہے، اس میں مچھلی حلال ہے۔ اے ایمان والو، This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.